السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج تین باتوں کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ نمبر ایک، حج کے یہ ایام ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ یہ 3 ماہ ایام الحج کہلاتے ہیں۔ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ دعا ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت ایک بار ضرور کروا دیں۔ 3 کام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، 3 کاموں سے پرہیز آج سے شروع کر دیں نیت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا حکم دیتے ہیں کسی چیز کا اور پھر کوئی عمل بتاتے ہیں کہ یہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے سے اس کام میں آسانی ہوگی۔ فحش گوئی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں اور فسق و فجور یعنی گناہوں کی باتیں نہ کریں، گناہ کے کام نہ کریں۔ بس یہ 3 کام کر لیں۔ بظاہر یہ کام میرے دوستوں کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن جب معاملہ پیش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جو حضرات حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ ارکان حج تو ادا ہو ہی جائیں گے، جیسے جب سب منا جائیں گے تو منا چلے جائیں گے، عرفات جائیں گے عرفات چلے جائیں گے، مزدلفہ آئیں گے، پھر جمرات پہ کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد پھر طواف کرنے کے لیے چلے جائیں گے، وہاں سے واپس منا آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 5-6 کام ہے جو کرنے، جو یہ روٹین کے کام ہوں گے۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے جو حج پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلانے کا ارادہ فرمایا ہے وہ سب سے پہلے اپنا برتن صاف کریں۔ جو برتن وہاں بھرنا ہے، لے کے جانا ہے، اسے وہاں صاف نہ کریں تو پھر بھریں گے کیا؟ صاف یہاں سے کریں۔ اور صفائی کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کثرت کے ساتھ، کہ اے اللہ معاف کر دیجیے۔ پھر بزرگوں سے دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھیں کہ کس طرح دعا مانگیں۔ ان اللہ لا یستجیب دعاء، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، اس کی من قلب غافل لا، جو غافل دل سے دعا مانگتا ہے، یعنی توجہ کہیں اور ہو، ذہن کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، زبان کہیں اور ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قاعدہ اور کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ برتن کو صاف کرنا، وہاں پر لے جا کے بھرنا، اس میں معرفت بھرنا۔ 3 کام ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ وہ ایسا ہے کہ آج گویا کہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، آج آیا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1،
اگر کوئی اسلام لے کے آئے، کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ ایسا ہے رجع ولدتہ امہ، جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ہجرت کر لے اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالصتاً، بس اللہ تعالیٰ اس کے بھی پرانے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس میں اگر کوئی اور نیت ہو گئی تو یہ بھی کام خراب ہو گیا۔ تیسری چیز ہے حج۔ جو حج کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بالکل ایسا ہے جیسے آج اس دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ میں نے وہی عرض کیا، بہت ساری چیزیں کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے، یعنی کتنا ہی کچھ کیا ہو، الا یہ کہ گناہ کوئی کبیرہ ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، یا اس کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ ایک بات تو حج سے متعلق ہو گئی، اب یہ حج سے متعلق باتیں جو ہیں یہ متفرقات انشاءاللہ تعالی پیش ہوتی رہیں گی۔ دوسرا ہے میرے دوستوں، ہمارے گھروں میں گھریلو زندگیاں یہ کیسی ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے، دور جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ تصور نہیں تھا کہ گھر کی خواتین کوئی رائے دیں، یہ تصور نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ بات، جب ہم مدینہ منورہ آئے ہیں تو میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی اور میری بیوی نے میری بات کی نفی کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے سامنے کوئی نفی کر دے ان کی تو یہ غصے میں آ گئے۔ فرماتے ہیں میں غصے میں آ گیا اور میں نے کہا تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ تو میری بیوی نے مجھ سے ایک بات کی کہ مجھ سے بحث کرنے سے پہلے، مجھ سے بات کرنے سے پہلے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھیں، اس نے مجھے یہ ہمت دلائی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی، انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں ہے، اگر وہ میری بیوی کو اس طرح کہہ رہی ہیں تو خود کیا کر رہی ہوگی۔ فوراً گئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں، اپنی بیٹی کے یہاں، اور کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا تم ان کی کسی بات سے انکار بھی کرتی ہو؟ کہ ہاں۔ کہ ان سے جھگڑا بھی کرتی ہو؟ کہ ہاں، میرے شوہر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی کہ بیٹی اگر تو عائشہ کی نقل کرتی ہے تو یاد رکھنا کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کی حرص مت کرنا، اپنے دین کو، اپنی آخرت کو خراب مت کرنا۔ پھر یہ گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھیزاد بہن بھی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سوچا کہ بیٹی سے جو باتیں کی ہیں میں کہوں گا اپنی پھوپھیزاد بہن سے کہ وہ بیٹی کو بھی سمجھائیں۔ یہ گئے ہیں اب سمجھانے کے لیے، انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے پہلا لفظ یہ کہا کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی کے لیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی میرے دوستوں کہ جب کوئی تیسرا گھریلو معاملات میں آتا ہے تو عام طور پہ معاملات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ مخلص لوگ بہت کم ہیں جو صحیح مشورہ دیں، اور یہ مشورے دینے کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی میں انبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ایک اس کی طرف سے یعنی لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی بیوی کی طرف سے کوئی حکم بن جائے جو بالکل صحیح فیصلہ کرے دونوں کی باتیں سن کے، لیکن ایسے لوگ مل جائیں تو یہ قسمت سے ہے۔ بہرحال ام سلمہ نے ڈانٹ دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں بیٹی حفصہ کے پاس گیا، میں نے اس کو سمجھایا، پھر میں ام سلمہ کے پاس گیا، بجائے اس کے کہ
میں ان کو سمجھاتا ہوں، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، آپ صلی اللہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہا کہ وہ ام سلمہ ہیں، ان سے کچھ نہ کہا کرو۔ تو میرے دوستو یہ گھر کا دین ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر وہ بات کی جائے جس کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ مرہم عطا فرما دیں، جو زخم لگے ہوئے ہیں ان کو بھر دیں، تو گھر کا دین صحیح ہو جائے۔ جب یہ صحیح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ باقی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیں گے۔ تیسری بات میرے دوستو قرآن سے متعلق ہے۔ یہ جو ابھی شروع میں حج کی بات کی ہے، حج کے سفر سے پہلے ایک کام اور کرنا، وہ یہ کہ قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کی فکر کرنا، اس کو صحیح پڑھنا، یہ بھی اپنے کاموں میں شامل فرمائیں۔ حجاج بن یوسف کا نام سب نے سنا ہے، اور ظالم حکمرانوں میں تھا، کوفہ کا گورنر تھا یہ، ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا۔ لیکن ایک کام حجاج بن یوسف کا، کہ جو ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام لگانے کی اس کی تکمیل ہوئی حجاج بن یوسف کے ذریعے۔ تو اب قرآن حکیم جہاں جہاں صحیح پڑھا جاتا رہے گا، وہاں وہاں حجاج بن یوسف کے کھاتے میں بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حجاج بن یوسف ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن اس نے صحیح نہیں پڑھا۔ انما یخشی اللہ، اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء، آیت یہ ہے۔ اس نے اندر سے تلاوت کی، جو پڑھ رہا تھا انما یخشی اللہ، بس ہاں کے اوپر پیش لگا دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے صرف علم والے ڈرتے ہیں، وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ صاحب معارف القرآن نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص علم والا ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، جو اللہ کے اوامر کو اوامر جانے اور کرے، اور جو نواہی کو، جو منع کیا ہے اس کو نہ کرے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا۔ ضروری نہیں احادیث بہت زیادہ یاد ہو جائیں اور صرف نحو کا علم ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کہا ہے کرنے کے لیے وہ کرے، اور جن سے منع کیا ہے اس سے باز رہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے دروازہ کھٹکھٹا کے اس شخص کو بلایا اور کہا، یہ کیا پڑھا ہے؟ تم ہو کون؟ اس نے کہا، میں عجمی ہوں۔ کہا، کیا زبان ہے؟ کہ فارس، اہل فارس سے ہوں۔ تو ہاں کے اوپر زیر کے بجائے پیش، وہ پڑھ رہا تھا انما یخشی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، صرف ایک حرکت تو تبدیل ہوئی ہے، زبر کی جگہ پیش لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء سے ڈرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، معنی غلط نہیں ہوئے، معنی الٹ ہو گئے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ہمیں اس میں لگایا ہوا ہے کہ تجوید صحیح کرو، با کس طرح پڑھنا ہے، تا اور سا کس طرح پڑھنا ہے، تو کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب علماء کی باتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، علماء کی باتیں نہیں ہیں۔ اس بات سے ایک زیر زبر سے کتنے معنی بدل گئے۔ حجاج بن یوسف نے اگلے دن شورا بلائی علماء کی، سب کو جمع کیا اور یہ کہا کہ قرآن جس طرح پڑھا جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں نہ جانے اس کا کیا حال ہو، لہٰذا ایک جماعت تشکیل دی کہ وہ اعراب لگائیں، زیر زبر پیش کا اہتمام کریں، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں، کیونکہ عرب کو تو ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے سب کو جمع کیا۔ اب ایک جگہ پر کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، بحر روم کے قریب وہ بستی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا،
انہوں نے انکار کیا مہمان نوازی سے، بستی والوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی سے، پوری بستی آ گئی قیامت تک۔ اب جب اس کا ذکر ہوگا تو اس بستی کا ذکر ہوگا کہ اس بستی نے انکار کیا تھا۔ اس بستی کے رہنے والوں کو فکر ہوئی کہ قرآن حکیم نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے اور ہم ہیں وہ لوگ، اگرچہ وہ آباء و اجداد میں کہیں تھے سینکڑوں سال پہلے، لیکن ہم سے خطاب ہے یہ۔ تو ان لوگوں کی ایک جماعت یہ گئی ہے حجاج بن یوسف کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ آراب کا کام کر رہے ہیں۔ کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہماری گزارش ہے کہ بولو۔ تو کہا کہ جہاں فَأَبَوْا ہے اس کو نیچے با کا نقطہ اٹھا کے اوپر 2 نقطے لگا دیں، فَأَتَوْا کر دیں۔ اب اگر جملہ یہ ہو فَأَتَوْا تو اس کا معنی ہے ان تمام بستی والوں نے مہمان نوازی کی، ایک نقطہ ادھر سے ادھر ہونے سے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ 2 وقتوں میں اس کو شدید غصہ آیا، لیکن سامنے والا بچ گیا۔ اس نے تلوار اٹھائی، لیکن یہ کہا کہ چونکہ تم سفیر ہو، دوسری جگہ سے آئے ہو اور یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ بے عزتی ہے کہ میں تمہیں کچھ کہوں، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ میں ہوتا کون ہوں قرآن حکیم میں تبدیلی کرنے والا؟ میں ہوتا کون ہوں نقطے کے ادھر سے ادھر کرنے والا؟ اور اس نے پھر جاتے ہوئے ان سے ایک بات کی کہ جتنی دیر میں اس کمرے سے نکلوں گا اگر مجھے کوئی نظر آئے تو میں قتل کر دوں گا۔ یہ لوگ وہاں سے فرار ہوئے۔ جو 2 موقع ہیں کہ حجاج بن یوسف نے غصہ قابو کیا، مورخین لکھتے ہیں دوسرا موقع یہ تھا کہ حجاج کہیں سے گزر رہا تھا، حجاج نے دیکھا کہ کوئی شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے تو ویسے ہی رائے لینے کے لیے کھیت میں چلا گیا حجاج بن یوسف۔ انہوں نے اس شخص سے کہا، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا حجاج کو، کہا کہ گورنر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حجاج کے بارے میں وہ بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہے، غلیظ انسان ہے، اور جتنی اس کی بھڑاس تھی اس نے ساری نکال دی۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ مجھے جانتے ہو؟ وہ سمجھ گیا کہ یا تو یہ حجاج ہے یا اس کا کوئی کارندہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے میں وہ شخص ہوں اپنے قبیلے کا جسے دن میں 2 مرتبہ دورہ پڑتا ہے پاگل پن کا، یہ وہ وقت ہے جس میں مجھے دورہ پڑا ہوا ہے۔ تو حجاج مسکرا دیا، ہنس دیا۔ اس کے بعد تلوار واپس گئی۔ مورخین لکھتے ہیں یہ 2 واقعات تھے جب اس کے سامنے کوئی شخص اس کے عطاب سے بچ گیا ہو۔ تو بہرحال قرآن حکیم کو توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس کے آراب کا خیال رکھنا۔ اور ایک بات میرے دوستو علم سے متعلق ہے، حضرت اوقس یہ جب پیدا ہوئے تو بہت ہی بدنما ان کا چہرہ تھا اور ہاتھ پیر بھی ان کے سیدھے نہیں تھے، تو ان کی والدہ کو بڑی فکر رہتی تھی۔ انہوں نے والدہ نے جب یہ ذرا سا ہوش سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تجھے کوئی پاس بٹھانے والا نہیں ہوگا، اب ایک ہی صورت ہے تجھے عزتیں ملنے کی، اور وہ صورت یہ ہے کہ تو کسی طریقے سے علم حاصل کرے۔ حضرت اوقس نے وہ علم دلوایا ان کی والدہ نے، انہوں نے علم حاصل کیا، ایک مقام پہ پہنچے، قاضی بنے مدینہ منورہ کے۔ تو بڑے بڑے علماء وقت کے خطبہ وہ ان کے سامنے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن یہ رونے لگے، کہنے لگے کہ مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تجھے کوئی بٹھانے والا نہیں ہوگا، کاش آج میری والدہ ہوتی، وہ دیکھتی کہ وقت کے بڑے بڑے علماء میرے پاس نیچے بیٹھتے ہیں زمین میں۔ تو میرے دوستو یہ علم کی قدر ہے، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو صحرا کو بھی گلزار بنا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو یا دبا دو۔ تو علم حاصل کرنے کی فکر کرنا، علم وہ جو اللہ کی معرفت دے دے، علم وہ جس سے دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ